بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حجاج اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے آج ہم ایک عظیم مقام پر جمع ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے اور ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرز کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ ہم نومولود بچے ہیں، جیسے کہ ہمارے گناہ میں ہمارے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال میں، اپنے اقوال میں، اپنے معاملات میں، عبادات میں کھرے اترنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک نئی اور اچھی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس مختصر سی نشست میں دو اہم باتیں بتاؤں گا آپ کو. پہلی بات یہ ہے کہ آج ہفتے کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا، آپ اپنی زندگی میں ایک ہی حج کی بحیثیت نبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا فرمایا اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف فرمایا تو وہ جمعہ کا دن تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورج شروع ہونے کے بعد عرفات آئے، آپ نے وقوف فرمایا اور نماز ادا کرنے سے پہلے ظہر اور عصر کی ایک ساتھ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، آپ غور کیجیے، آپ کے سامنے صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی. 23 سال آپ نے بحیثیت نبی جو ان کی تربیت کی، جو ان میں کام کیا، ان کے عقائد کو درست کیا، ان کے معاملات کو درست کیا، عبادات سکھائے. گویا کہ پورا دین، وہ دین جو قیامت تک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ہے، اس دین کو 23 سال تک آپ سکھایا تو وہ مجمع آپ کے سامنے تھا. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. آپ میں سے اگر کسی کو مطالعہ کرنے کا شوق ہے اور عربی یا اردو زبان آتی ہے، کیونکہ انگریزی زبان میں مواد مٹیریل بہت کم ہے، عربی اور اردو اگر آتی ہے یا علماء کی صحبت اگر آپ کو ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین جیسی جماعت، ان میں جو شعور تھا، ان میں جو احساس تھا، وہ یعنی شاید قیامت تک کسی جماعت میں وہ احساس دیکھنے کو نہیں ملے گا. اتنی حساس جماعت، اتنی باشعور جماعت اور اتنی بصیرت والی جماعت، بہت دور اندیش جماعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا تو یعنی کس درجے کے کلمات ہوں گی، کون سی باتیں ہوں گی جو آپ نے ان کے سامنے رکھا. کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. احادیث کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ منقول ہے جو آپ نے عرفات کے میدان میں صحابہ سے کیا. آپ نے صرف 3 باتیں لوگوں کے سامنے رکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم، کہ لوگوں تمہارا مال اور تمہارا خون وہ تمہاری آپسی زندگی میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہے. کسی کا ایک قطرہ بھی تمہارے لیے حرام ہے اور کسی کا 1 روپیہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. یہ جو حج کے ایام ہیں یہ حرمت والے مہینوں میں آتی. شوال کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور پھر یعنی یہ جو ایام چلتے ہیں، یہ جو ایام ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. شوال یہ ایام حج میں شمار ہوتا ہے. یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی بڑی عظمت ہے، اور یہ جو کفار تھے قریش مکہ یا عام طور پر جو کفار تھے، ان کے دلوں میں بھی بڑی عظمت تھی، بڑی ہیبت تھی حرمت والے مہینوں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمیں اتنا احساس نہیں ہے، اتنا شعور نہیں رہتا ہے. ہم عمومی طور پر حرمت والے مہینے پوچھئے عمومی طور پر مسلمانوں کو نہیں معلوم رہتا ہے، لیکن یہ جو لوگ تھے بحیثیت کافر بھی، بحیثیت نافرمان بھی، اللہ کا انکار کرتے ہوئے بھی حرمت والے مہینوں کی بڑی عظمت تھی ان کے پاس.
تو اللہ کے رسول نے اسی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا اس مہینے کی جو عظمت ہے، اس شہر مکہ کی جو عظمت ہے، بالکل اس دن کی جو عظمت ہے ویسے تمہارے خون اور تمہارے مال کی عظمت ہے۔ یہ شاید ہم اس گہرائی کو نہیں سمجھ پا رہے، لیکن جن سے اللہ کے رسول نے خطاب کیا انہوں نے بڑی گہرائی سے اس بات کو لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، کہ اللہ نے آج مجھے نبی بنایا ہے اور 23 سال تک اللہ کے رسول نے نبوت سے متعلق جو پوری کارکردگی آپ نے ادا فرمائی۔ آپ نے کہا کہ میرے سے پہلے جو جاہلیت کا دور تھا جس میں لوگ منمانی کرتے تھے عقائد کے نام پر، معاملات کے نام پر، عبادت کے نام پر، آج سب کے سب چیزیں آج میرے پیروں کے نیچے دفن کر دی گئی ہیں۔ انہیں دین کے نام پر انجام نہیں دیا جا سکتا ہے کسی طور پر بھی۔ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور کل 23 سال میں ساری چیزیں ادا کر دی گئی ہیں، اب ساری چیزیں میرے پیروں کے تلے دفن کر دی گئی ہیں۔ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، اور دور جاہلیت کا جو خون ہے وہ آج میرے قدموں کے نیچے دفن کر دیا گیا ہے۔ آپ میں سے اگر کسی نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے اور سیرت کے ساتھ ساتھ، سیرت رسول کے ساتھ ساتھ عرب قوم کا اگر کسی نے مطالعہ کیا ہے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ عرب قوم بہت جنونی قوم تھی، کسی بھی معاملے میں بہت جذباتی قوم۔ ان کے جذبات کو اللہ کے رسول نے صحیح رخ دیا، لیکن ان کے جو جذبات تھے بڑے عجیب و غریب۔ قبیلے کے ایک فرد کو اگر کوئی قتل کر دیتا تو پورا قبیلہ مل کر کے اس قبیلے کو قتل کر دیتا اور وہ قبیلہ کمزور پڑ جاتا۔ پھر تقریباً 150 سال کے بعد، کبھی 150 سال کے بعد وہ قبیلہ مضبوط ہوتا تو وہ بدلہ پھر چکانے کے لیے آتے، پھر لڑائی ہوتی، زندگی کا مشغلہ ہی لڑائی۔ اپنے لیے بچیوں کے مقابلے میں بچوں کی ولادت کو پر خوشی ہوتی، کیوں؟ تاکہ ان سے لڑائی کرنے کے لیے۔ شاعروں کو منہ مانگے قیمت دیتے تاکہ بھڑکانے کے لیے، ان کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، تیار کرنے کے لیے۔ ہتھیار جمع کرتے صرف ایک خون کا بدلہ لینے کے لیے، ناحق، اسی میں لڑائی پوری زندگی نکال لیتے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم دماء الجاہلیت موضوعۃ، وہ جو جاہلیت کا جو خون ہے نا، خاندانی جو جنونی خون، ایسے ساری چیزیں میرے پیروں کے نیچے دفن کر دی گئی ہیں۔ وربا الجاہلیت موضوع، اور جاہلیت کے دور میں جو سودی جو کاروبار تھا سب میرے پیروں کے تلے دفن کر دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے گھر کا سود دفن کرتا ہوں۔ عباس بن عبد المطلب، ان کے بھی نام پر کچھ سود تھا، اللہ کے رسول نے کہا سب سے پہلے میں اسے دفن کرتا ہوں تاکہ پھر سب کا ایک ساتھ دفن ہو جائے۔ یعنی خون کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے اللہ کے رسول نے ایک نیا معاشرہ دیا، ایک نئی زندگی دی، ایک بالکل نیا سماج دیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ باتیں بہت کرتے ہیں، پلاننگ بہت کرتے ہیں، آوازیں بہت اٹھاتے ہیں، عملی طور پر 23 سال کے اندر مثالی قوم پیش کرنا، مثالی جماعت تیار کرنا، جہاں نہ کوئی کسی کو غلط نظر سے دیکھتا ہو، نہ کسی کے پیسے پر غلط نظر ڈالتا ہو، نہ کسی سے متعلق غلط جذبات رکھتا ہو، یہ ایک معجزہ ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو پہلی نصیحت کی اللہ کے رسول نے۔ دوسری بات اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فاتقوا اللہ فی النساء، خواتین سے متعلق خبردار رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ فإنکم اخذتموہن فی امر اللہ، تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر تم نے ان لوگوں کو اپنی زندگی میں لیا ہے، اپنی بیوی بنایا ہے، ان سے متعلق چھیڑ چھاڑ، ان کے جذبات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، ان کے کھانے پینے میں چھیڑ چھاڑ، ان کے خاندان سے متعلق کسی بھی معاملے کو لے کر کے، ان کی غیرت سے متعلق کسی بھی معاملے کو لے کر ان کو ٹھیس پہنچانا، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّكُمْ اسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے حوالے سے، اللہ کے دین کے حوالے سے تم نے ان کی فرش کو، ان کی شرمگاہ کو تم نے حلال کیا ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھو، اس کا اہتمام کرو۔ اور اللہ کے رسول نے کہا خواتین سے کہ خواتین کو خبردار ہونا چاہیے، ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے ان کے شوہر کو ٹھیس پہنچتی ہو۔ کسی سے رابطہ کرنا، کسی اجنبی کے سامنے آنا، کسی نامحرم سے دوستی کرنا، بات چیت کرنا، خریداری کے نام پر ہی صحیح، اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ خواتین کو اس کا بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ دکان میں خریداری کرتے وقت اپنے شوہر کے ساتھ جائیں، شوہر کی نگرانی میں خریدیں، کسی اجنبی مرد سے کسی بھی معاملے میں ڈاکٹر سے بات کرنا ہو، اور حتیٰ کہ گلی کوچے میں جو لوگ بیچنے کے لیے جاتے ہیں ان سے بھی جو ہے 1 دن 2 دن 3 دن حص ختم ہو جاتی ہے،
شعور ختم ہو جاتا ہے، غیرت ختم ہو جاتی ہے، اور ایک شوہر کی غیرت بہت تیز ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کی غیرت کا خیال رکھا جائے۔ اللہ یؤتین فرشکم احدا تکرہونہ، یہ خواتین پر ضروری ہے کہ جو شوہر اس کی جو غیرت ہے کسی اجنبی مرد سے اس کی عورت سامنا ہو برداشت نہیں کرتا ہے، کہا کہ اس کا خیال کرے، اپنے شوہر کی غیرتوں کا خیال رکھے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تمہارے اوپر یہ ضروری ہے خواتین سے متعلق ان کی روزی روٹی، ان کا نان و نفقہ، ان کی وہ ساری چیزیں جو جائز طریقے سے انہیں پوری کرنی چاہیے وہ دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی خاتون کو گھر کے کام کاج میں خادم کی ضرورت ہو، نوکرانی کی ضرورت ہو، یا کسی ایسے آلات کی ضرورت ہو جیسے واشنگ مشین ہے، کوئی اور چیزیں جو ان کی طاقت کے لیے ان کی طاقت میں آسانی پیدا کرتی ہیں، ایک شوہر میں طاقت ہو تو وہ بھی انہیں فراہم کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر ایک بیوی جو اپنے شوہر کی پوری خدمت کرتی ہے لیکن خدمت میں کمی ہوتی ہے تو پھر شوہر کو ہاتھ بٹانا چاہیے، کما کر کے بھی دینا چاہیے اور ہاتھ بھی بٹانا چاہیے۔ بتائیے آج ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یورپی ممالک کی عورتوں کو دیکھو، ہندوستانی عورتوں کو دیکھو، احتجاج کرتی ہیں، ریلی نکالتی ہیں اور حکومت کے سامنے دھرنا دھرتی ہیں کہ ہماری یہ مانگ ہے، ہماری یہ مانگ ہے۔ اسلام نے گھر بیٹھے ان کے لیے وہ چیزیں عطا کی ہیں، بس بیان کرنے کی ضرورت ہے زبان سے، اور عمل کر کے دکھانے کی ضرورت ہے اپنے اعمال سے، پھر یہ عورتیں کبھی باہر نہیں جائیں گی اور یقین مانیے کہ اسلام بھی قبول کر لیں گی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کی تربیت کر کے آج کے دن میں لوگوں سے خطاب فرمایا۔ ایک تیسری بات جو اللہ کے رسول نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان کچھ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم لن تضلوا بعدہ، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ عربی زبان کا جو قاعدہ ہے، جو گرامر ہے، اس اعتبار سے لن تضلوا اس کا معنی آتا ہے کہ تم کبھی بھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، تم بھٹک ہی نہیں سکتے، تم سیدھے راستے سے نکل ہی نہیں سکتے۔ انہیں اعتصمتم بہ، جو چیز میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں اگر تم اسے اچھے سے تھام لو گے، اچھے سے پکڑ لو گے، اس پر عمل کر لو گے، وہ ہے کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب کو، اللہ کی شریعت کو جو میں دے کے جا رہا ہوں، اگر اس پر قائم رہو تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ہمارے لیے فلاں عالم کا قول، فلاں امام کا قول، سب علماء کا احترام ضروری، سب علماء کا احترام ضروری، یہ ہمارے لیے واسطہ ہے، یہ ہمارے لیے اساتذہ ہیں، ان کے علم سے استفادہ کرنا چاہیے، لیکن وہ رسول اللہ کی طرح معصوم نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سمجھنے کی، پورے علماء سے استفادہ کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، لیکن وہ انسان ہیں، وہ بشر ہیں، کبھی معاملے میں چوک ہوتی ہے، کبھی کسی نظریے میں چوک ہوتی ہے، کبھی کسی بات کو بتانے میں چوک ہوتی ہے، کبھی ان کے اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ بھی ان سے چوک ہو سکتی ہے، ان کے ماں باپ کے حق میں بھی چوک ہو سکتی ہے، ایک انسان ہے، وہ معصوم نہیں ہے رسول اللہ کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے صرف اللہ کے رسول نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، یہ زندگی لگائے ہیں اللہ کے دین کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، ایسے میں ان کا خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کا ادب بجا لانا، ان سے علم لینا، ان سے حسن ظن رکھنا اور ان کے تعلق سے خیر خواہی کا معاملہ کرنا، یہ ضروری ہے، اس لیے کہ اسلام پہنچانے والے لوگ ہیں، مبلغین ہیں، دعات ہیں، اللہ کے دین کو ایک نئی نسل میں دینے والے ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، لیکن یہ رسول اللہ کی طرح معصوم نہیں، ان سے جو چوک ہوتی ہے اسے صرف نظر کرنا چاہیے، چاہے چوک بتانے کے طریقے میں ہو، چاہے چوک اصل مسئلے میں ہو، اس سے معاملے میں ان سے صرف نظر کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ کو اگر اچھے سے تھام لو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد آپ غور کیجیے، اللہ کے رسول کے سامنے عشر مبشرہ ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے وہ سارے صحابہ ہیں جو بدر میں شریک تھے، احد میں شریک تھے، خندق میں شریک تھے، خیبر میں شریک تھے، پل پل نبی کی زندگی کو دیکھیں، آپ نے کتنی امانت داری سے اللہ کے دین کو پہنچایا اور کتنے حسن اچھے طریقے سے آپ نے پہنچایا۔ اللہ کے رسول نے کہا انتم تسألون، کل قیامت کے دن تم پوچھے جاؤ گے میرے بارے میں کہ میں نے تمہیں باتیں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، فما انتم قائلون، کیا کہو گے تم اللہ کے سامنے؟ سبحان اللہ العظیم۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم گواہی دیں گے کہ انت ادیت
وہ نصحت، آپ نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا ہے، آپ نے خیر خواہی کا تقاضا پورا کر دیا ہے، آپ نے کوئی کمی نہیں رہے گی آپ کی تبلیغ میں، آپ کی دعوت میں۔ آپ بحیثیت معلم، بحیثیت باپ، بحیثیت استاذ، آپ نے بحیثیت نبی کوئی کمی نہیں کی آپ نے، یہ ہم گواہی دیں گے اللہ کے سامنے۔ تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اشارہ کیا اور انگلی سے اشارہ کرنے کے بعد لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے اپنی باتیں پہنچا دیا اور انہوں نے اقرار بھی کر لیا۔ 23 سال کے بعد، یہ معمولی بات نہیں، یعنی ہمت ہارنے والی بات نہیں۔ میں اور آپ اللہ کے دین کے ایک سپاہی ہیں، ایک مبلغ ہیں، ایک دائی ہیں، لیکن دائی کا دائرہ الگ الگ ہے، کسی کا بہت بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے۔ بہت جلد ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ 23 سال آپ اندازہ لگائیے ایک دن کتنے دن نکلتے ہیں۔ 23 سال کی زندگی کے بعد اللہ کے رسول نے بات ان کے سامنے رکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ایک بات تھی جو میں نے اللہ کے رسول کا خطبہ آپ کے سامنے رکھا۔ دوسری بات جو مجھے بتانی ہے آپ کو وہ یہ کہ یہ جو خطبہ ہے اللہ کے رسول کا، میں نے اس پر بہت غور کیا، یعنی میں نے کافی وقت لگایا اس کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے آپ نے جو بات بیان فرمائی کہ ان اموالکم ودماءکم و اموالکم حرام علیکم، تمہارا خون اور تمہارا مال یہ حرام ہے، کوئی ناحق کسی کا خون نہیں لے سکتا ہے، مال نہیں لے سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے خواتین سے متعلق بات بیان فرمائی، گھر سے متعلق، پھر شریعت سے متعلق آپ نے بات بیان فرمائی کہ میں شریعت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یعنی اس ترتیب میں کیا راز ہے؟ بہت غور و فکر کرنے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ غور کیجیے کہ اگر کسی کا خون، کسی کا مال، اگر اس کے لیے تحفظ نہیں ہے، اس کے لیے بچاؤ نہیں ہے، تو پھر وہ شریعت پڑھ سکتا کہاں سے، پڑھے گا کہاں سے، کون پڑھائے گا؟ آپ دیکھیں جن ممالک میں امن نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ مسلم ممالک کو دیکھ لیجئے، ملک شام کو، دیگر ممالک کو، اللہ ان کے حفاظت فرمائے، ان ممالک کی، ان کے خون کی، ان کے مال کی، جس طرح سے ایک پلاننگ کے ذریعے سے مسلم ممالک پر حملہ پیچھے کیا گیا۔ آپ لیبیا کی حالت دیکھ لیجئے، میں ممالک کا نام لے رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو، اور یہ بہت واضح بات ہے، چھپی ڈھکی بات نہیں ہے۔ ایک سازش کے تحت ان مسلم ممالک پر جو حملے کیے گئے پیچھے آپ دیکھیں نورانی قاعدہ اور تاریخ اور جو قاعدہ بغدادیہ پڑھانے والے بھی لوگ نہیں، جائے کہ وہاں صحیح بخاری پڑھائیں، تفسیر پڑھائیں اور فقہ پڑھائیں، یعنی آپ دیکھیں گے کہ جو خون خرابہ جہاں ہوتا ہے، لوٹ مار جہاں ہوتی ہے، وہاں آپ تعلیم نہیں دے سکتے، وہاں پڑھائی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ ہندوستان میں دیکھیں، آپ کسی دن کوئی معاملہ ہوتا ہے، کرفیو ہوتی ہے، کچھ معاملہ ہو جاتا ہے، صرف معاملہ یہ نہیں کہ راستے بند ہو جاتے ہیں، گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں، بلکہ اس دن اسکول بند ہو جاتی ہے، تعلیم بند ہو جاتی ہے۔ جہاں لڑائی ہوتی ہے، جہاں خون خرابہ ہوتا ہے، جہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں، سب سے پہلا حملہ ہمارے بچوں کی تعلیم پر ہوتی ہے، تعلیم نہیں ہو پاتی، لوگ مسجدیں جا نہیں پاتے ہیں، یعنی کتنے مسائل ہیں۔ ایسے میں اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اس امن کی طرف دعوت دی کہ معاشرے میں امن ہو، معاشرے میں سکون ہو، کسی کا مال، کسی کی عزت، کسی کا پیسہ، اس کو اگر امن ہو جائے اور اس کے تحفظ کی تدبیر کر دی جائے، پھر ایسی صورت میں آسانی سے بیٹھ کے پڑھا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال آج اس مملکہ کو لے لیجیے، اس حکومت کو لے لیجیے، اللہ اس حکومت کی حفاظت فرمائے، اللہ اس حکومت کے بادشاہوں سے ہونے والی سہو کو صرف نظر کرے، ان کی جو عظیم خدمات ہیں اللہ اسے قبول فرمائے۔ توحید کی بنیاد پر یہاں کے عمراء، یہاں کے علماء نے اس ملک کی جو حفاظت کی ہے اور یہاں کے عامت الناس نے جو ساتھ دیا ہے، پوری دنیا کے اندر اکیلا ملک ہے جو اتنا زیادہ امن اپنے ملک کے اندر رکھتا ہے۔ اگر آپ ذرا سی گہری نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ بات بہت سچی نظر آئے گی۔ اس کی بنیادی بات یہی ہے کہ یہاں علماء کا احترام، عمراء کا احترام، اس لیے کہ یہ بھی بشر ہیں، یہ بھی انسان ہیں، اور ان کا عدل، ان کا انصاف اور علماء کی خیر خواہی، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ کتنی باریکی کے ساتھ دین کا کام ہو رہا ہے، دین کو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں۔ آپ اس پورے حکومت کے اندر کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، آپ کو ایک بہترین معلم ملے گا، آپ کو پڑھنے والے صرف بچے نہیں، بوڑھے بھی ملیں گے، خواتین بھی ملیں گی، اور جو ہے ابتدائی قاعدے سے لے کر کے اعلیٰ درجے کی تعلیم بھی آپ کو مسجدوں میں ملے گی۔ یہ امن کا نتیجہ ہے۔ اگر امن نہ ہو تو آپ کو بنیادی علم دینے والے بھی نہیں ملیں گے، ایک عالم نہیں ملے گا آپ کو، اور پڑھنے والے بچے نہیں ملیں گے آپ کو، کہاں سے بڑی عمر کے لوگ مل جائیں گے پڑھنے کے لیے؟ تو اللہ کے رسول نے پہلے امن کی طرف دعوت دی،
اگر امن نصیب ہو جائے تو پھر آدمی کو پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، اور گھر کے اندر اگر سکون ہو جائے، شوہر بیوی کے حقوق ادا کر دے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کر دے، تو پھر بآسانی سے شریعت کے علم کو پڑھنا پڑھانا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ترتیب اللہ کے رسول نے جو بیان کی ہے، اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، اور بھی بہت سارے راز ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ کی بات ہے۔ جوامع الکلم میں بڑا جامع خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی عزت کی، مال کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم جس ملک سے آئے ہیں، اس ملک کی جو نئی نئی پلاننگ ہے، اس ملک کی جو حکومت ہے، جو بھی وہ تدبیر کرتی ہے، جو بھی وہ معاملہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے دین کی بحیثیت مسلمان ہماری شناخت کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے، غیر مسلمین کے ساتھ ساتھ خود مسلمانوں کو اسے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرمائے، مسلم خواتین کی، مسلم بچوں کی، مسلم بزرگوں کی اللہ حفاظت فرمائے، جو غیر مسلم وہاں کے امن پسند ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ رہ کر کے اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک میں جو 1% جو شر پسند ہے اللہ تعالیٰ ان کے شر سے وہاں کی ہر طرح کی آبادی، چاہے مسلم آبادی ہو غیر مسلم آبادی ہو، سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عظیم حکومت کی جو حسنات ہیں اللہ اسے قبول فرمائے، یہاں کے حکمرانوں کی اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شریعت کے علم کو ہر جگہ عام کرنے اور صحیح ڈھنگ سے عام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں کے جو مالدار حضرات ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے حج کی توفیق عطا فرمائی ہے، ان کی اس عظیم خدمت کو اللہ قبول فرمائے، مزید حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی زندگیوں میں اللہ رب العالمین تبدیلی عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک روپے میں جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کیے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے والدین کے جو احسانات ہیں اسے قبول فرمائے۔ شوہروں کے حق میں جو بیویوں کا تعاون ہے اور بیوی کے حق میں شوہروں کے جو خدمات ہیں اللہ اسے قبول فرمائے۔ اللہ ہماری جو اولاد ہے، جو اس کی نئی نسل ہے ہماری حکومت کے لیے اور بحیثیت ایک مسلمان ایک نئی نسل ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق کی، ان کے ایمان کی، ان کی نجی مجلسوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نئے فتنوں سے ہماری نئی نسل کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نومولود بچے کی طرح ہمیں یہاں سے واپس لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر معاملے میں ہمیں صحیح رخ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔